أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور اس کی خاص توفیق سے ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 35 کو سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ وقت اور یہ مہلت دے رکھی، جس نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی، جس نے ہمارے عقل اور شعور کو اس قابل کیا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس نے ہمیں بے شمار لوگوں میں سے، ان اربوں لوگوں میں سے، ان چند لوگوں میں شمار کیا جو اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی اور فضل ہے جو ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے بدلے ہمیں صحیح ہدایت اور صحیح رہنمائی عطا فرمائے، ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے ہم نے جو چند آیات، 2 یا 3 آیات کل ہم نے جو سبق میں دیکھی تھی، ان کا ترجمہ یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 32 سے 34 تک کہ تم بے نکاح مردوں اور عورتوں کا، یا تم بے نکاح جو ہوں تم میں سے، ان کا نکاح کر دیا کرو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا. اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے، اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے. تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانا چاہے یا مکاتبت کرنا چاہے تو تم ایسی مکاتبت کر دیا کرو اگر تم کو ان میں سے کوئی بھلائی نظر آتی ہو، اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں انہیں بھی دو. تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کے غرض بدکاری پر مجبور مت کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. اور آیت نمبر 34، ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دیں، اور ان لوگوں کی کہاوتیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. یہ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا، اور ایک چین جو کہ ایک پورے رکوع نمبر 4 پر، اس کی 8 آیات پر مشتمل تھی، ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی بہت ہی ضروری ہمارے لیے ایک موضوع جس کا احاطہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نور کے رکوع نمبر 4 میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. کل ہم نے جیسا کہ ذکر کیا تھا یاد دہانی کے لیے کہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اپنی تئیں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں کہ یہ ایک بنیاد ہے کسی سمت میں جانے کی، کسی صحیح سمت کی طرف سوچنے کی، سمجھنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں خود بھی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اس قابل بھی کرے کہ ہم دوسروں کو اس کی رہنمائی جو ہے وہ بھی کر سکیں. آمین. آج کی آیت جو ہے آیت نمبر 35 سورہ نور کی، اس آیت کو آیت النور بھی کہا جاتا ہے، اور اسی
آیت میں جو لفظ نور آیا ہے اسی سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ نور رکھا گیا۔ یہ آیت نمبر 35 قرآن مجید کی عظیم ترین آیتوں میں سے ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے وہ عظیم تر ہے، لیکن معنی اور مفہوم اور افادیت اور اس کی وسعت اور اس کی بہت ساری دوسری جو باتیں ہیں ان کو اعتبار سے کچھ آیات جو ہیں وہ چوٹی کی آیات میں شمار ہوتی ہیں، جس میں بہت وسیع اور بہت گہرا اور بہت ہی بامقصد کلام ہوتا ہے۔ تو انہی طرح سے یہ آیت بھی ہے، آیت نمبر 35 سورہ نور۔ اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے اپنی معذوری کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ یقیناً جس قدر اس آیت کے اوپر علماء کرام کی، مفسرین کی گفتگو ہے، ان کی جس قدر اس آیت کے اوپر گہرائی سے مطالعہ کر کے ان کے جو گائیڈ لائنز ہیں یا ان کی جو مختلف اس کی تفصیلات ہیں، وہ اس میں سے کسی بھی قسم کی تفصیل کو اتنی زیادہ ڈیٹیل میں، اتنی زیادہ گہرائی میں سمجھنے سے اور بیان کرنے سے معذور ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم اپنی ایک حقیر سی جو کوشش ہے، اپنی اس معذوری کے باوجود ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہمارا جو ایک مقصد یا اس پہ ایک پلیٹ فارم کا جو ایک مقصد ہے کہ سادہ سے الفاظ میں، زیادہ مشکل نہیں، بہت زیادہ گہرائی نہیں، سادگی سے ہم کس طرح سے ان آیات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ اپنی معذوری اور اپنی کمزوری جو ہے اس کا بھی احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضل دیا ہے اس فضل کے مطابق ہمیں ضرور اس کی صحیح سمجھ، ہم جتنی سمجھنے کی کوشش کریں اس میں مزید اضافہ کر کے ہمیں ہمارے دلوں کو روشن کرے، اور ہمارے دلوں میں صحیح جو پیغام ہے ایسی آیات کا اور ہماری اس قرآن کا، وہ ہمارے دلوں میں اتارے۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 35 سورہ نور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ آسمانوں اور زمین کو ہم عام طور پر جب ترجمہ کرتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب بھی آسمانوں اور زمین کا ذکر آتا ہے تو اس سے ہم آسانی کے لیے کائنات مراد لے لیتے ہیں، کیونکہ آسمانوں میں جتنی موجودات پھیلی ہوئی ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات اس پوری آسمانوں کے اوپر جو ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر زمین کے اوپر جو بھی زندگی کا نظام اور جو بھی اس میں اللہ کی تخلیقات ہیں، وہ ساری کی ساری کو اگر جمع کر دیا جائے جو ایک پوری کائنات ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا ترجمہ ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور ہے اس کائنات کا۔ اس پوری آیت مبارکہ میں یہ پہلا حصہ جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے بہت ساری، اس پوری آیت کے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بہت سارے علماء نے سینکڑوں کی تعداد میں اس کی تفاسیر موجود ہیں، اور بہت سارے مختلف اینگلز کے ساتھ، بہت سارے مختلف پہلوؤں پر اس کے اوپر روشنی ڈال کر اس آیت کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور بہت ہی پر اثر انداز میں بہت سارے علماء کی اس میں تفاسیر جو ہیں موجود ہیں۔ گو کہ میرے پاس اتنا پر اثر انداز تو ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن یہ دعا ضرور ہے کہ اس کو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھانے میں ہماری ضرور مدد کرے، ہمیں سمجھنے میں اس کی ضرور مدد کرے۔ بہرحال آیت کا یہ پہلا حصہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے کائنات کا، اس پہلے حصے کو دو تین سادہ سے الفاظ میں اگر سمجھنا چاہیں تو دو تین مختلف انداز سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اور آیت متشابہات ہمیں پتہ ہے کہ ایسی آیات
जिनके बारे में सही तावील करना, जिसके बारे में उसकी असल हकीकत को जानना, जिसके बारे में उसका असल मानी और मफहूम और उसका असल मुकाम जो है उसको पहचानना हमारे हमारे बस की बात नहीं, एक इंसान के बस की बात नहीं। उसका सही और हकीकी इल्म, उसकी हकीकत क्या है, उसके पर्दे पर्दा क्या हकीकतें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पता है, या जित कदर अल्लाह ताला ने नबियों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया वो उनको मालूम है। लेकिन हमारे लिए उन चीज़ों को जानना, उनको पहचानना, उनकी असल हकीकत तक पहुंचना, ये हमारे लिए नामुमकिनात में से है। हम जितनी भी कोशिश कर लें उसकी असल हकीकत, उसका असल मफहूम, उसका असल जो मतलब है, उस तक नहीं पहुंच सकते। तो लिहाजा उस एतबार से अगर देखा जाए तो अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का या कायनात का नूर है, ये हमारे लिए आयत मुतशाबिहात में से है। क्योंकि बहुत सारी कुछ हदीस जो है उनमें भी हमें इशारा मिलता है। जैसे कि एक हदीस है, इसमें हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला नूर जो है वो अल्लाह का हिजाब है। ये बाहिजाब ख्वातीन जो है खासकर उनके लिए ये ज़रूरी है, ये समझ लेना कि अल्लाह भी हिजाब में है और अल्लाह का हिजाब जो है वो नूर है। और हदीस में आता है कि अगर अल्लाह उस हिजाब को पीछे हटा दे या वो हिजाब अगर हट जाए तो अल्लाह की तजल्ली इस कदर हो कि इस कायनात में मौजूद जितनी चीज़ें हैं वो सारी जलकर राख हो जाएं, जल जाएं, तबाह बर्बाद हो जाएं। तो अल्लाह ने नूर की चादर ओढ़ी हुई है या नूर का हिजाब किया हुआ है। ये नूर का हिजाब कैसा है और उसकी क्या असल हकीकत है, वल्लाहु आलम, ये हम उसको इससे ज़्यादा उसके ऊपर बात करना हमारे लिए मुनासिब नहीं। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी सवाल किया गया। गालिबन हज़रत अबू ज़र ने सवाल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब आप इसरा वल मिराज में जब अल्लाह ताला से मुलाकात हुई तो क्या आपने वाकई अपनी आंखों से अल्लाह ताला को देखा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो तो नूर था, एक नूर का हिजाब था। इसी तरह से अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो भी हमें पता है कि अल्लाह को देखने के लिए वो अपने कुछ सरदारों के साथ एक पहाड़ पर गए। तो अल्लाह से देखने का मतलब जो ख्वाहिश है वो इजहार की। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन ये पहाड़ अगर मेरी तजल्ली पर बरकरार रह सके तो मैं तुम मुझे देख सकोगे। और उस पहाड़ के ऊपर अल्लाह ताला ने तजल्ली डाली, वो पहाड़ जो है वो जल का राख हो गया, रेजा रेजा हो गया। तो वहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो भी बेहोश हो गए। तो इस तरह के वाकयात से हमें अंदाजा होता है, लेकिन उसकी क्या हकीकत है, कैसा वो नूर है, वो क्या हकीकत है, वो हम समझने से माजूर हैं। और हम उसको समझने की कोशिश ना भी करें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हमारी सोच, जिस कदर भी हम सोच सकते हैं, जिस कदर भी हम तहकीक और जुस्तजू कर सकते हैं, हमारी सोच जो है वो मादियत के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। हमारी सोच में कोई चीज़ ऐसी आ ही नहीं सकती जो कि गैर मादी हो, जिसका मादे से ताल्लुक ना हो। तो अगर हमारी सोच जो है जितना भी हम कोशिश कर लें वो एक दायरे के अंदर महफूज है, एक दायरे के अंदर महदूद है, तो उससे बाहर निकल नहीं सकती। तो अल्लाह ताला की ऐसी जो खसूसियात हैं या इस ऐसे बातें जो अल्लाह ताला से मंसूब हैं उनके बारे में सही समझना हम उससे माजूर हैं। एक इंसान उससे माजूर है चाहे वो जितना भी बड़ा कोशिश कर ले। तो अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है इस पूरी कायनात का, ये आयत मुतशाबिहात में से है। दूसरा ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू या दूसरा एक पहलू जिसके ऊपर हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं वो है कि नूर जो है आम तौर पर उर्दू में इसका तर्जुमा जो है वो रोशनी से लिया जाता है। नूर, रोशनी। अल्लाह ताला ने ये नूर जो है ये पूरी कायनात को मुहैया किया, या अल्लाह ने नूर को, रोशनी को तख्लीक किया और पूरी कायनात को उससे मुनव्वर कर दिया। इस एतबार से अगर देखें तो अल्लाह ही है जिसने इस पूरी कायनात को मुनव्वर किया। अल्लाह ही है जिसने इस नूर को या इस रोशनी को तख्लीक किया और पूरी कायनात को उससे उससे मुनव्वर कर दिया। नूर या रोशनी ये अल्लाह की तख्लीकात में से है, अल्लाह की मखलूक है नूर या रोशनी। अब रोशनी
ایک ایسی چیز ہے، نور ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم عام معنوں میں بھی، عام الفاظ میں بھی یوز کرتے ہیں. جیسے آنکھ میں کہتے ہیں کہ اس اندھے نابینے کو کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں نور ہی نہیں ہے. وہ نور کیا ہے؟ وہ نور ایک روشنی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسری چیزوں کو پہچان سکتا ہے. تو روشنی یا نور ایک ایسی چیز ہے، یہ تخلیقات کے بارے میں مادی جو ڈیفینیشن ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو خود بھی اللہ نے ایک ایسی چیز کو تخلیق کیا ہوا ہے جو خود بھی ظاہر ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کرتی ہے. روشنی ایک ایسی چیز ہے جو خود بھی ظاہر ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کرتی ہے. دوسری چیزوں کے ظہور کا ذریعہ بھی روشنی ہوتی ہے. ایک چیزیں موجود ہیں، وہاں پر اندھیرا گھپ ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، آپ کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو وہاں پر جب روشنی ظاہر ہوگی تو سب سے پہلے روشنی کا ظہور ہوگا اور اس کے پھر موجودگی میں دوسری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھل کر ظاہر ہو جائیں گی. ہماری آنکھوں کے پردے کے اوپر ان کا عکس بنے گا تو وہ مطلب بنے گا. تو یہ روشنی جو ہے یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو منور کر دیا. اور یہ بہت بڑی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم و شان مخلوق ہے. ویسے تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم و شان خلقت میں سے ہے. ایک روشنی جو ہے اس کی اہمیت اور افادیت کا ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے اندازہ کر سکتے ہیں، اس میں ہمیں کچھ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں. اور روشنی سبحان اللہ کس طرح سے ظاہر کرتی ہے چیزوں کو، کس طرح سے وہ ظہور کرتی ہے دوسری چیزوں کو. اگر روشنی کو ڈیفینیشن جو مطلب مادی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مطلب لائٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. یہ ٹیکنیکل یا مطلب سائنٹیفک ڈیفینیشن میں دیکھا جائے تو لائٹ ایکچولی ریفلیکشن ہے. ہم اگر لائٹ کو بریک اپ کریں، روشنی کو بریک اپ کریں تو اس کے 6-7 رنگ ہوتے ہیں. یہ کوز قزح جو بارش میں اکثر نظر آتی ہے، جس کو رینبو بھی کہتے ہیں انگلش میں، کوز قزح، اس میں 6-7 کلر ہیں جو کہ انسان کی آنکھ کو نظر آتے ہیں. روشنی میں یہ 7 کلر ہیں جو انسان کی آنکھ کو نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ الٹرا وائلٹ ریز اور انفرا ریڈ ریز اور دوسری کچھ اور بھی روشنی کے ساتھ لہریں جو ہیں وہ ٹریول کرتی ہیں. وہ انسانی آنکھ ان کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہ 7 مختلف رنگ ہیں روشنی کے بریک اپ جب کیا جائے تو وہ ان کو دیکھ سکتا ہے انسان. لیکن کیسے وہ ظاہر کرتی ہے روشنی چیزوں کو، کہ جب کسی چیز کے اوپر، کسی چیز کی سطح کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو وہاں سے کچھ روشنی جو ہے وہ جذب ہو جاتی ہے اور کچھ روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے. یہ ایک ٹیکنیکلی میں اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ آگے ہمیں کوشش کریں گے کہ ہم اس اینگل سے بھی ایک انسان جو ہے اس کے ایمان کو پرکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت تو دے کہ ہم صحیح اینگل سے اس چیز کو دیکھ سکیں کہ روشنی جس کسی چیز کے اوپر پڑتی ہے تو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ جذب کر لیتی ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ ریفلیکٹ کر دیتی ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ وہ 7 رنگ جو ہے وہ ان کو جب ملا کر دیکھا جائے تو وہ ایک وائٹ کلر کی، سفید کلر کی روشنی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. تو اب اگر کوئی کسی چیز کی سطح جو ہے وہ سرخ ہمیں نظر آ رہی ہے، کوئی چیز ہمیں سرخ رنگ کی نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر روشنی کے جو 7 رنگ ہیں جو ہمیں انسان کو دیکھ سکتا ہے، وہ 7 رنگ پڑتے ہیں. روشنی کی لہر اور روشنی کے جو ویو ہے وہ اس کے اوپر پڑتی ہے. اس میں سے جو ریڈ کلر ہے اس کا، وہ اس میں جذب نہیں ہوتا، وہ ریفلیکٹ ہو جاتا ہے، باقی روشنی اس میں جذب ہو جاتی ہے. لہذا جو روشنی، جو کلر اس کا ریفلیکٹ ہوتا ہے وہ ایک انسان کی آنکھ کو نظر آتا ہے. ایک بلو کپڑے کے اوپر یا بلو چیز کے اوپر، نیلے رنگ کی چیز کے اوپر جب روشنی پڑتی ہے تو اس میں سے نیلی روشنی جو ہے وہ ایکچولی ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اور باقی روشنی جو ہے وہ جذب ہو جاتی ہوتی ہے. اسی طرح سے جس سے ساری کی ساری روشنی ریفلیکٹ ہو جائے وہ وائٹ کلر ہے، کہ اس میں سے جتنی روشنی ہے وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، دوسرے بندے کو پہنچا سکتی ہے، وہ وائٹ کلر ہے. تو کیسے ظاہر کرتی ہے روشنی چیزوں کو، ٹیکنیکلی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں تو نور ایک ایسی چیز ہے، روشنی ایک ایسی چیز ہے جو خود بھی ظاہر ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کرتی ہے. ایک یہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو اللہ جو ہے وہ اس کائنات کا نور ہے. اللہ نے خود کو ظاہر کیا اور دوسری چیزوں کو بھی وہ ظاہر کرتا ہے، خود اپنا بھی بتاتا ہے اور کائنات کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو جتنی موجودات ہیں ان کے بارے میں بھی رہنمائی کرتا ہے. تو اللہ نور ہے اس کائنات کا. ایک تیسرا جو پہلو ہے جس سے ہم مطلب اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں اور اسی فہم کے تحت ہم اس آیت کو آگے اگلے حصے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے،
وہ ہے ایمان. ایمان کی مطلب ایمان جو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈال رکھا ہے، ایک انسان کے دلوں میں جو ایمانی قوت جو ہے وہ نور ہے، نور ایمانی، ایمان کی طاقت یا ایمان کی قوت. اب نور جو ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے نور جو ہے اس کو مختلف موقعوں پر مختلف چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے. جیسے کہ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور جو ہے اس کو نور کہہ کر مخاطب کیا گیا. قرآن مجید کے لیے بھی لفظ نور جو ہے وہ استعمال ہوا. تو اس طرح سے یہ نور لفظ جو ہے وہ مختلف موقعوں پر مختلف چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، مختلف چیزوں کے لیے. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تو نہیں ہے، لیکن ان کو نور سے تشبیہ دی گئی، ان سے مشابہت کی گئی سمجھانے کے لیے. قرآن مجید کو اس کی بین اور نور اور واضح آیات جو ہیں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری جو مادی سوچ ہے ابھی جس کا ذکر ہوا تھا، مادیت سے باہر نہیں نکل سکتے، تو ہماری مادی جو عقل یا سوچ ہے اس کو سمجھانے کے لیے یا اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ اجاگر کرنے کے لیے، ان کی اہمیت، افادیت، ان کی حقیقت جو اس کا تھوڑا سا اندازہ دینے کے لیے مختلف چیزوں کے ساتھ کمپیئر کر کے، مثالیں دے کر، تشبیہ دے کر ان چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کو ایگزیکٹلی اسی طرح سے مان لینا یہ بھی ایک گمراہی کا باعث ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا کہ وہ نور ہے معاذ اللہ، یہ ایک گمراہ کن عقیدہ ہے. اللہ کو کہہ دینا کہ وہ تو نور ہے، وہ ایک گمراہ کن عقیدہ ہے، کیونکہ تخلیقات میں سے تو ناممکنات میں سے ہے کہ اللہ کو کسی چیز سے کمپیئر کیا جا سکے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کو ایک خاص اینگل سے نور کہا گیا. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری جو خصوصیات ہیں، خصائص ہیں، ان کا ذکر ہوا. جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے. وہ کیسے سنتا ہے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس کے کوئی کان ہیں فزیکلی جن سے وہ سنتا ہے، تو لہٰذا وہ اللہ کان رکھتا ہے اور ان کی کان حیت ہمارے کانوں جیسی. بالکل بھی ایسا نعوذ باللہ اس کے بارے میں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کی ایک خصوصیت جو ہے کہ وہ سنتا ہے وہ برقرار رہے گی. کس طرح سے چنتا ہے واللہ عالم، جیسے کہ آیت متشابہات میں سے ہم ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بصیر، کس طرح سے دیکھتا ہے، کیسی آنکھ سے دیکھتا ہے، ہم اس کے بارے میں کبھی کچھ سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری سوچ سے یہ باہر چیزیں ہیں. اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہوا، کس طرح سے ہے اس کو ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں پہچان سکتے اس دنیا کی آنکھ سے، جو دنیا کی ہمارے پاس جو عقل ہے. تو اس اعتبار سے جو کمپیریزن یا مثال کے طور پر جو چیزیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اس میں سے ایک لفظ نور بھی ہے، جس کو ہم حضرت ابن عباس جو ہیں ان کی جو مضبوط روایت ہے اس کے مطابق اکثر علماء نے اسی کے مطابق اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، یا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نور جو ہے یہاں پر جس کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کا تعلق جو ہے آیت کے اگلے حصے سے اور اگلی آیات سے بھی ہوگا، وہ ہے نور ایمانی. جو اللہ جو ایک انسان کے دل میں جو ایمان کی روشنی منور کر دیتا ہے، اللہ انسان کے دل کو جو ایمان سے منور کر دیتا ہے، وہ ہے نور یہاں پر، جس کا یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ ہی ہے جو کائنات میں نور کو مطلب بھیجنے والا ہے، منور کرنے والا ہے، اور اس میں انسانی دل بھی ہے جو نور ایمانی سے منور ہوتا ہے. بہرحال اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی توجیحات ہو سکتی ہیں. اسی پر ہم رکتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ ایمان، نور ایمانی یا ایمان کی جو روشنی ہے جو ایک دل کے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دل کے اندر ڈالتا ہے، ایک مومن کے دل کے اندر، تو یہ نور ہے، نور ایمانی ہے. تو بہرحال اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں آگے. اللہ نور السماوات والارض، اس کی 2-3 ڈیفینیشن دیکھ لی کہ اللہ ہی ہے، اللہ نور ہے پوری کائنات کا، یا اللہ نے ہی منور کیا، نور کو پیدا کیا اور منور کیا اس پوری کائنات کو، یا اللہ ہی ہے جو نور ایمانی عطا کرنے والا ہے اس پوری کائنات میں. مثل نور ہی، اس نور کی مثال. اور اب وہ جو نور ہے، جو نور ایمانی، ہم اس کو اپنے ذہن میں لے کر آگے چلیں گے تاکہ ہم اگلی آیات کو آسانی سے سمجھ لیں گے، اور تاکہ ہم تھوڑا سادگی سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں کہ مثل نور ہی، اس نور کی مثال، اس نور ایمانی کی مثال کیسی ہے؟ کمشکات، ایک تاک کی مانند ہے. ایک تاک کی مانند ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے یا ایک لیمپ ہے.
اس نور کی مثال ایک چراغ کی مانند ہے، یعنی وہ نور جو ہے وہ ایک تاک کی مانند ہے، تاک کی طرح دکھتا ہے۔ تاک جو ہے ایک چھوٹا سا ہول سا پہلے زمانوں میں گھروں میں بنایا جاتا تھا، آج بھی غالباً گاؤں میں یا پرانی حویلیوں میں ہمیں یقیناً ضرور مل جائے گا، ایک تاکچہ یا ایک تاک سا، ایک چھوٹا سا ہول سا یا ایک چھوٹی سی انگیٹھی سی دیواروں میں بنائی جاتی تھی، جس میں چراغ رکھے جاتے تھے۔ پہلے زمانوں میں جب چراغ یا لالٹین وغیرہ ہوتی تھی جس سے روشنی حاصل کی جاتی تھی، وہ رکھنے کے کام آتا تھا، تو وہ مشکات اس کو کہتے ہیں۔ بلکہ مشکات المصابیح ایک حدیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے، اس کا جو نام ہے مشکات المصابیح، وہ بھی اسی مشکات مصباح جو ہے مصابیح آگے بھی آ رہا ہے، اسی سے لیا گیا ہے۔ بہرحال وہ جو طاق ہے، وہ طاق دراصل ایک عام، جب وہاں پر چلنے پھرنے والے لوگ ہیں ان کو روشنی اس طاق سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، وہ طاق سے وہ روشنی ملتی ہے انہیں۔ وہ طاق ایک خاص جگہ پر، وہ طاقچہ جو ہے وہ ایک خاص جگہ پر ہوتا ہے، ایک واضح جگہ پر ہوتا ہے، تھوڑا سی اونچی جگہ پر ہوتا ہے جہاں سے روشنی جو ہے وہ زیادہ میسر ہو سکے، ایک مناسب جگہ پر ہوتا ہے، ایک مرکزی مقام پر ہوتا ہے جہاں پر اس کی روشنی جو ہے وہ میکسیمم افادہ دے سکے دوسرے لوگوں کو۔ وہاں پر مطلب تھوڑی سی اونچائی میں ہوتا ہے تاکہ عام ہاتھ وہاں پر نہ لگے، اور چراغ جو اس کے اندر موجود ہے یا لیمپ اس کے اندر جو ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ تو طاق کی اہمیت جو ہے، اس کی مرکزی مقام، اس کی اپنی جو شکل ہے طاق کی، کہ وہ نیچے سے تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے، اوپر سے وہ تھوڑا سا گنبد کی طرح یا محراب کی طرح اوپر سے تنگ ہوتا ہے، اور اس کی ڈیزائننگ بھی ایسی کی جاتی ہے کہ اس میں سے جو روشنی ہے وہ روشنی جمع ہو کر جھلکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو طاق جو ہے اس کو ویژولائز کریں کہ وہ نور جو ہے وہ ایک طاق کی مانند ہے۔ اس طاق میں پھر فردر ایکسپلینیشن، اس طاق میں فیہا مصباح، ایک چراغ ہے، اس طاق میں ایک چراغ ہے، ایک چراغ یا ایک لیمپ۔ یہ پرانے زمانے کا لیمپ جو ہے وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا، یا تو وہ ابھی ریسنٹلی زمانے کی اگر بات کریں تو لالٹین جو تھی، جو یہ کیروسین آئل یہ مٹی کا تیل جو ہے اس کے ساتھ لالٹین جو ہے وہ چلائی جاتی تھی، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، وہ بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن پرانے زمانے کے چراغ جو ہیں، جو کہ تیل وغیرہ سے چلتے تھے، ان کا وہ ایک ویژولائز کریں گے ہم کہ ایک طاق ہے، اس طاق کے اندر ایک چراغ ہے، وہ چراغ ظاہر ہے وہ اس لیمپ میں یا چراغ میں روشنی ہوتی ہے، ایک لٹ ہوتی ہے، آگ کی لپٹ ہوتی ہے اس میں۔ المصباح، وہ چراغ جو ہے، فی زجاجہ، ایک شیشے میں ہے، وہ چراغ ایک شیشے کے خول میں یا ایک شیشے کے مطلب گول قسم کا ایک کہہ لیں کہ حصار جو ہے اس میں بند ہے، جیسے کہ بلب یا لالٹین جو ہے، بہترین مثال ہمیں سمجھنے کے لیے لالٹین ہے۔ لالٹین کے اندر ایک بتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور باہر اس کے گرد جو ہے وہ شیشہ لپٹا ہوتا ہے، جو کہ اس کو محفوظ رکھتا ہے ہوا وغیرہ سے، اس کو بجھنے نہیں دیتا، اور وہ شیشہ ہوتا ہے اس کے بعد۔ تو وہ چراغ کے باہر ایک شیشہ ہے، یا چراغ ایک شیشے کے اندر ہے۔ الزجاجہ، شیشہ جو ہے وہ شیشہ، اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ شیشہ بہت پرانی ایجادات میں سے ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بھی شیشے میں اپنی شکل وغیرہ دیکھنا جو اس وقت استعمال ہوتا تھا مختلف طریقوں سے، کوئی اور ٹیکنیک سے، بلکہ شیشے کے برتن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بھی پیا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے مطلب شیشہ جو ہے یہ پرانی ایجادات میں سے ایک ایجاد ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ ہوتا تھا۔ تو بہرحال وہ چراغ جو ہے وہ ایک شیشے میں ہے، شیشے کے خول میں ہے، یا شیشے کے ایک دائرے کے اندر وہ محفوظ ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب، شیشہ جو ہے گویا کہ وہ ایک ستارے کی طرح، دری، چمکتا ہوا، ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ شیشہ اس قدر صاف اور شفاف ہے کہ وہ ایک ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کے اگر ہم فانوس دیکھیں، یہ جو چینڈلیئر جو گھروں میں ہوتے ہیں، عام طور پر کچھ چینڈلیئر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو شیشہ یا شیشے کے جو اس کی جو ڈیکوریشن کی ہوتی ہے وہ اس قدر چمکتی ہے، وہ اس کی مطلب بناوٹ ہی اس قدر کی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جیسے ہی روشنی پڑتی ہے تو وہ روشنی سے زیادہ وہ شیشہ چمک رہا ہوتا ہے۔ بہرحال اس چراغ کے گرد وہ چراغ جو ہے ایک شیشے کے غلاف میں ہے، جو اور شیشہ جو ہے وہ اس قدر صاف اور اس قدر منور ہے کہ وہ ایک ستارے کی طرح چمک رہا ہے۔ اب وہ چراغ جو ہے
पुराने ज़माने के चिराग, उसको हमने अपने विजुअलाइज करना है, तो वो चिराग जो है वो किसी ना किसी तेल से चलता था, वो किसी ना किसी मतलब ऑयल जो है उससे चलता था। तो अब वो चिराग आगे यूकदु मिन शजरतिन मुबारकतिन जैतूना, जैतूना, कि वो जलाया जाता है, वो चिराग जो है वो जलाया जाता है एक दरख्त से बाबरकत जैतून के बाबरकत दरख्त से जलाया जाता है। अब ये जैतून का दरख्त जो है या जैतून का तेल जो है वो आ गया कि जैतून का तेल है, उस जैतून के तेल की खूबी जो है वो भी हम आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद मुख्तसर उस पे ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। वो जलाया जाता है चिराग जो है वो एक बाबरकत दरख्त जो जैतून का है उसके फल से या जैतून के तेल से उसको जलाया जाता है। ला शर्कियतिन वला गर्बिया, वो दरख्त जो है जैतून का ना वो मशरकी है ना वो मगरबी है। जैतून के बारे में कहा जाता है कि उसके ऊपर पूरे दिन में जितनी ज्यादा मैक्सिमम सूरज की लाइट उसके ऊपर पड़ती है उतना ही ज्यादा उसका फल जो है वो अच्छा होता है, उतना ही वो उम्दा फल देता है। तो लिहाजा ये दरख्त जो है, जिस दरख्त से उस जैतून को हासिल किया तेल को, उस चिराग को जलाने के लिए, वो दरख्त कोई आम दरख्त नहीं है, बल्कि ना वो मशरकी है ना वो मगरबी है। मशरकी और मगरबी से मतलब सिंपल अल्फाज में समझना चाहें अगर, तो अगर दरख्त जो है वो किसी झुंड में है या किसी साए में है या किसी दूसरे दरख्तों के बीच में है, तो फिर जब सुबह रोशनी सुबह की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ेगी तो शाम को उसके ऊपर रोशनी नहीं पड़ेगी। वो कई दफा ऐसे दरख्त हैं कि उनके मगरब की तरफ अगर कोई ओट है या कोई इस तरह के दरख्तों के झुंड में है कि सुबह की रोशनी उस पर ज्यादा पड़ती है, शाम की कम पड़ती है, तो उसका मतलब है कि वो दरख्त मशरकी है, शर्की है। अगर इसी तरह से किसी दरख्त के ऊपर अगर शाम की रोशनी, आफ्टरनून की रोशनी ज्यादा पड़ती है और सुबह की रोशनी उसके ऊपर मदम होती है या कम होती है या पड़ती ही नहीं, तो वो मगरबी दरख्त है। तो लिहाजा वो दरख्त जिसका जिक्र हुआ वो ना मशरकी है ना मगरबी है, यानी वो मशरक और मगरब की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, पूरा दिन रोशनी उसके ऊपर पड़ती है। और ऐसे दरख्त का फल कहा जाता है कि बहुत ही शानदार होता है। तो वो दरख्त जैतून का जिससे वो तेल हासिल किया गया, उस चिराग को जलाने के लिए वो पूरा दिन पूरे सूरज की तमानत जो है वो उससे रोशनी हासिल करके बेहतरीन फल और बेहतरीन तेल जो है वो मुहैया करता है। उस दरख्त के फल से, उस दरख्त के जैतून से, तेल से वो दिया जो है वो जलाया जाता है। यकाद जैतुहा, करीब है कि उसका तेल युजी कि वो रोशन हो जाए। वलाउ लम तमससहु नार, वलाउ लम तमससहु नार, कि ना वो अगरचे ना छुए उसे आग, वो उसका तेल इस कदर भड़कने को तैयार है, इस कदर शफाफ और इस कदर लाइट है कि वो हर वक्त भड़कने का तैयार है कि आग उसको छुए भी ना, उसके करीब ही बस आ जाए कि वो भड़क उठे। अब यहाँ पर जैतून के तेल की खासियत हो रही है, ये वो जैतून का तेल जो उस चिराग को जला रहा है। किस चिराग को जला रहा है? जो एक लैंप के अंदर है, एक शीशे के दायरे के अंदर, हिसार के अंदर है। और वो शीशे का हिसार कहाँ पर है? एक ताकचा है, और वो ताकचा है जिसको हम देखते हैं, जहां से हमें नूर जो है या रोशनी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अब स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो उस तेल को, उसमें इतना शानदार तेल है कि वो भड़कने के लिए तैयार है कि जो आग की लम्स उसे आए भी ना, कि वो खुद ही लिपट तक उसको इग्नाइट कर दे, उसको जलना शुरू हो जाए उसका तेल। अब तेल जो है आज के जमाने के एतबार से देखें, तेल को अगर हम देखें तो तेल जो है जो दिए में या चिराग में या लालटेन में एक्चुअली वो तेल ही जलता है। लेकिन तेल की खुसूसियत होती है कि जितना ज्यादा कसीफ होगा, जितना ज्यादा वो थिक होगा जिसे कह लें, या जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, उतना ही उसका जलाना जो है वो मुश्किल होगा, उतना ही उसका जलाना मुश्किल होगा। जितना वो लाइट होगा, जितना वो प्योर फॉर्म में होगा, उतना ही उसका जलाना आसान होगा। दूसरे अल्फाज में जितना ज्यादा कसीफ होगा वो, उतने ही उसके फ्यूम जो है वो नहीं होंगे। फ्यूम, फ्यूम जो क्या कहते हैं, फ्यूम, बुखारात उसके जितना ज्यादा कसीफ होगा, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, उतना ही वो बुखारात से आरी होगा, उसमें बुखारात नहीं होंगे। और बुखारात ही दर हकीकत चलते हैं। पेट्रोल माया शक्ल में, ये कोई भी तेल जो है माया शक्ल में नहीं चलता, उसके बुखारात जो है दरअसल उनको आग लगती है। तो जब वो तेल के पुराने जमाने में सरसों के तेल के तो चिराग हमने खुद भी देखे हुए हैं, तो उनके उनके अंदर किसी कपड़े की या रुई की जो एक बत्ती सी डालकर उसमें उसको आग लगाई जाती थी। तो दरअसल
وہ جب آگ سے جب اس کے ساتھ جو لپٹا ہوا، اس بتی کے ساتھ جو لپٹا ہوا تیل ہے، وہ جب حرارت پکڑتا تھا تو اس میں سے، اس گرمی کی وجہ سے اس میں سے بخارات اٹھتے تھے۔ وہ بخارات جو ہیں ان کو در حقیقت وہ آگ جو ہے ان بخارات کے ساتھ لپکی ہوتی تھی، اور ان کے ذریعے سے وہ تیل جو ہے وہ جل رہا ہوتا تھا۔ تیل اب دیا سلائی جو ہے یا ماچس کی تیلی جو ہے، جلا کر اگر اس کو تیل میں ڈبو دیں تو وہ بجھ جائے گی، وہ نہیں جلے گی، لیکن اس کو جلانے کے لیے وہ ایک ٹیکنیک ہے۔ تو وہ تیل کتنا خالص ہے، مطلب آپ آج بھی آپ اگر آپ چولہے کے اوپر کچھ بنا رہے ہیں، سبزی وغیرہ کھانا وغیرہ اگر بن رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ مطلب تیل کے اندر آپ جلتی ہوئی تیلی یا جلتی ہوئی کی چیز ڈال دیں تو وہ بجھ جائے گی، نہیں چلے گی، لیکن ابلتا ہوا گرم گرم تیل اگر آپ کی آگ کے آپ کے جو برتن ہے اس کے پیندے میں یا سائڈوں میں لگ جائے یا چولہے کے اوپر گر جائے گرم گرم، تو اس قدر گرم ہوتا ہے کہ وہ فیومز میں کہہ لیں کہ کنورٹ ہونا شروع ہو چکا تھا، اور اس کو وہ آگ بہت جلدی پکڑ لیتی ہے۔ تو یہ تیل کی خوبی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج پیٹرول کی بھی ہم اگر مثال دیکھیں، پیٹرول کی دو تین چیزیں جو ہیں، ایک تو مٹی کا تیل ہے، دوسرا ڈیزل ہے، تیسرا پیٹرول ہے۔ مٹی کا تیل جو ہے وہ نسبتاً کم آسانی سے جلتا ہے، ڈیزل جو ہے مٹی کے تیل کی نسبت زیادہ جلدی آگ پکڑ لیتا ہے، زیادہ جلدی سے وہ بھڑک جاتا ہے، اور پیٹرول جو ہے وہ تو ریڈی بہتا ہوتا ہے کہ اس کے قریب آپ لے کر آئیں کچھ اور وہ دھماکے سے اس کو پکڑ لے۔ تو یعنی پیٹرول جو ہے وہ سب سے زیادہ لطیف چیز جو ہے پیٹرولیم بائی پروڈکٹ میں، وہ پیٹرول ہے۔ پیٹرول کی بھی آگے پھر بہت ساری قسمیں ہیں۔ اسی طرح سے اس وقت جو درخت میں جو تیل یوز ہوتا تھا، مختلف طرح کے تیل جو یوز ہوتے تھے، اس میں زیتون کا تیل جو ہے وہ بھی دیا یا یہ چلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہ زیتون کا تیل جو ہے وہ اس قدر لائٹ اور اس قدر پیور فارم میں ہے کہ جیسے آج کا پیٹرول آگ پکڑتا ہے، ویسے اس وقت کا جو زیتون کا تیل ہے وہ اس قدر پیور فارم میں تھا، اس قدر لطیف فارم میں تھا، اس قدر ہلکا تھا، اس قدر وہ ہلکا تھا کہ وہ بھڑکنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اس تیل کے، اس زیتون کے تیل سے اس دیے کو یا اس چراغ کو جلایا جاتا ہے۔ یہ پوری ایک ویژول بن گیا ایک چراغ کا، کیسا ہے وہ روشنی یا نور جو ہے وہ کیسا ہے، یہاں تک تمسسہن نار یہاں تک آ کر۔ اب اگر دوبارہ ہم اس کو ذہن میں کریں، کیونکہ حضرت ابن عباس کی روایت جو ہے اس کو ہم بیس بنا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابن القیم جو ہے انہوں نے اس کو مزید ایکسپلینیشن دی ہے، تو بڑی اہم ہمارے لیے سمجھنے کے لیے۔ تو ایک طاقچہ ہے جو نیچے سے چپٹا ہے، نیچے سے تھوڑا سا چوڑا ہے، اوپر سے تھوڑا سا تنگ ہے، محراب کی طرح، وہاں سے روشنی آ رہی ہے۔ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ اس طاقچے کے اندر ایک چراغ ہے، چراغ کو پھر ایک شیشے کے خول میں بند کیا گیا ہے۔ وہ شیشے کا خول جو ہے انتہائی چمکدار اور صاف صفائی ہے کہ وہ ستاروں کی طرح چمک رہا ہے، اور اس میں اوپر سے پھر اضافی چیز کہ اس کے اندر جو تیل ڈالا گیا ہے وہ بھی اس قدر پیور اور اس قدر کثیف کہ وہ تیل جو ہے وہ خود جلنے کو تیار ہے، یعنی اس کے اوپر آگ کی لمس جو ہے اس کے بغیر ہی وہ ریڈی ہے کہ مجھے وہ بھڑک اٹھے۔ اب ابن القیم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے کہ حضرت ابن عباس کی جو بات ہوئی شروع میں کہ قلب ایمانی یا نور ایمانی جو ہے وہ ہے در حقیقت جو نور جس کا یہاں پر تذکر کیا، تو انسان کے دل کے اندر جو نور ہے، انسان کے اندر جو ایمان کی روشنی جو ہے وہ در حقیقت یہ نور ہے جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم مطلب مختلف جو چیزیں ہیں ذکر ہوئی، ان کا اگر ہم دل سے مماثلت بھی کی جائے تو ہمارا دل جو ہے وہ رب کیج کے اندر ہے۔ رب کیج ہماری جو پسلیاں ہیں اس کے اندر ہے، اور پسلیوں کی شکل کو ہمارا رب کیج جسے کہتے ہیں، اس کو اگر دیکھا جائے، اس کی شکل کو اگر دیکھا جائے تو یہ نیچے سے ذرا کھلا ہوتا ہے اور اوپر سے ذرا تنگ ہوتا ہے محراب کی طرح۔ تو وہ رب کیج جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، طاق کی طرف، اور اس کے اندر جو شیشہ ہے، اس طاق کے اندر جو شیشہ ہے جس کے اندر جو چراغ ہے، وہ شیشہ در حقیقت ہمارا دل ہے۔ ہمارا دل جو ہے وہ شیشے کی مانند ہے، اور اس کے اندر جو روشنی ہے وہ ایمان کی روشنی ہے۔ اور ایک انسان کا دل جتنا زیادہ شفاف ہوگا، جتنا زیادہ وہ پیور ہوگا، جتنا زیادہ وہ صاف شفاف ہوگا، چمکدار ہوگا، اتنا ہی ایمان اس کے
पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट होता है। जिस तरह से लाइट का मैंने जिक्र किया कि लाइट दर हकीकत रिफ्लेक्ट करती है, किस कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है वो अगली आंख को नजर आता है। तो जितनी प्योर लाइट रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही वाइट और ब्राइट कलर जो है उसको नजर आएगा। तो इंसान के दिल के अंदर जो रोशनी है ईमान की, वो शीशे के अंदर दिल की दीवारें या दिल जो है उसको शीशे के मानद किया गया, वो इस कदर प्योर और इस कदर ट्रांसपेरेंट है, इस कदर चमकदार है कि जितनी ज्यादा उसके अंदर ईमान की रोशनी होगी उतना ही ज्यादा वो रिफ्लेक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा उसको वो भड़काएगा, उतना ही ज्यादा। और फिर उसके अंदर जो तेल इस्तेमाल होता है, जो तेल जहां पर जैतून का तेल, वो दर हकीकत अल्लाह की वही और अल्लाह की नसीहत और ये कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, जो नसीहत हमें अल्लाह ताला ने, वही अल्लाह ताला ने अता की, वो तेल है जो प्योर फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, जो प्योर फॉर्म में हमारे दिल के पास मौजूद है, कि बस उसको ईमान की रोशनी की जरूरत है कि वो भड़क उठे। इसी तरह से अगली आयत, ये जब ये सिचुएशन होती है कि उसकी एनवायरनमेंट जो है उसमें अल्लाह ताला ने जिबिल्लत में, उसकी फितरत में ये अक्ल सलीमा जो है वो रख दिया, उसकी अक्ल सलीमा में सारी चीजों के पहचानने की कुव्वत ताकत अल्लाह ताला ने रख दी। अब उस ताकत के साथ जब ईमान की कुव्वत जो है, वो ईमान की रोशनी जब पड़ेगी तो वो मुनव्वर हो जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं नूरुन अला नूर, कि नूर के ऊपर नूर, रोशनी के ऊपर रोशनी, एक के बाद दूसरी आयत, एक के बाद दूसरी झलक, एक के बाद मतलब दूसरी प्रेजेंटेशन, दूसरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि जब मुख्तलिफ तरह की रोशनियां जो हैं वो उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं, वो उसके अंदर की रिफ्लेक्ट। एक इंसान का दिल जो है जितना साफ और शफाफ होता है उतना ही वो मुनाफिकत से दूर होता है। उसका दिल का शीशा जो है जितना काला होता है, जितना वो फेडिड होता है, उतना ही वो कमजोर होता है, इतना ही ईमान से वो आरी होता चला जाता है, इतना ही वो मतलब उसका दिल जो अंदर से मैला होता चला जाता है। तो ये सुभान अल्लाह, समझने के लिए अल्लाह ताला ने मिसाल दी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें समझ दी है कि इससे ज़्यादा भी बात करें हमारे ऊपर, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम इसको यहीं पर इस मुख्तसर अंदाज में यहीं पर इस मौजू को यहाँ पर रखते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं हम, कि नूर अला नूर जो है, किस तरह से नूर जो है मुख्तलिफ रोशनी के ऊपर रोशनी और नूर के ऊपर नूर जो है वो इंसान के दिल जो है उससे हमें हिदायत और रहनुमाई मिलती है। मुख्तलिफ चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने हमें मुहैया की हैं। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशाअ, वो रहनुमाई करता है अल्लाह अपने नूर की जिसे वो चाहता है, अपने उस नूर ईमानी की, उस अपने ईमान की जो नूर है उसकी तरफ जिसे वो चाहता है रहनुमाई करता है। या हजरत डॉक्टर इसरार अहमद अल्लाह ताला उन्हें उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन, कि उनका कौल जो है वो बड़ा मुनासिब लगता है कि जो अल्लाह की रहनुमाई हासिल करना चाहता है अल्लाह उसे अपने नूर की तरफ रहनुमाई हासिल दे देगा। तो जो चाहता है, अल्लाह ने इख्तियार दिया है, उस इख्तियार के ऊपर अल्लाह ने कोई जंजीरें नहीं बांध रखी, खुला छोड़ दिया हुआ है कि तुम अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अपनी वुसअत, अपनी ताकत के मुताबिक उसके अहकामात की तरफ चलो, कि जो उसमें फिर कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको अपने नूर से रहनुमाई भी अता करता है। व यज़रिबुल्लाहुल अमसाला लिन्नासी, और वो बयान करता है मिसालें लोगों के लिए, इस तरह की बातें बताकर, इस तरह की मिसालें बयान करके लोगों को समझाता है। अल्लाह ताला की अपनी जो मतलब खसाइस हैं, खसूसियात हैं, कि वो किस तरह से देखता है, किस तरह से सुनता है, किस तरह से नूर है उसको, एक इंसान का मादी जिस्म या मादी सोच उसकी जो है वो उसको उस तरह से नहीं पहचान सकती जो उसकी असल हकीकत है, लेकिन अल्लाह ताला फिर मादियत से कुछ मिसालें देकर इंसान को समझाता है कि इस तरह से तुम समझो, इस तरह से तुम्हारे, और ये मिसालें देकर समझाना हम हमारे एक इंसान की फितरत जो है उसमें शामिल है, उसके जो तहरीर है उसमें भी शामिल है, उसके कौल में भी शामिल है। तो इस तरह से अल्लाह ताला मिसालें दे दे कर समझाता है। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज को खूब अच्छी तरह से जानने वाला है, कि इन मिसालों से कोई किस कदर रहनुमाई हासिल करता है या किस कदर गुमराही की तरफ जाता है, अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। ऐसी ही आयात जो हैं उन वो गुमराही के भी बायस बनती हैं। गुमराही का बायस उन लोगों के लिए जो फिस्क, सूरह बकरा में गालिबन आया है
کہ جس میں جو مشرکین ہے، یہ منافقین ہے، ان کا کہنا تھا کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ مچھر کی اور مکھی کی مثال جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہیں شرماتا کہ میں بیان کروں مثال مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی، لیکن اس میں سے جو مطلب گمراہ ہوتے ہیں وہی لوگ جو فاسق ہیں، جو جھوٹ بولنے والے ہیں، جو گمراہ وہ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، جو اپنی منمانی کرنے والے ہیں، جو فساد کی نیت سے اس میں کجی نکالنے والے ہیں، وہی لوگ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، جو اللہ کی ہدایت کو اس کی ہدایت سمجھ کر اسی طریقے سے جس طرح سے اللہ سمجھا رہا ہے اسی پہلو سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مثالوں کو ان کے دلوں میں گھر کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کس نے کتنی نیت سے، کتنے خلوص سے، کتنی اچھی مطلب ارادے کے ساتھ ان مثالوں کو سمجھا، اللہ تعالیٰ ان کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم یہاں پر رکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو ہم نے جو حقیر سی کوشش ہے اس کی صحیح سمجھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اصلاح اور اپنے دوسرے ساتھی جو ہیں ان تک بھی یہ اصلاح جو ہے وہ پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ آپ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ کل اس سے آگے بڑھیں گے، اور اس سے متعلقہ اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو، آپ کچھ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو ضرور آپ رائے دے سکتے ہیں۔ کلاس کے شروع میں بھی رائے دے سکتے ہیں اور کلاس کے اینڈ میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں، ہمارے سمجھنے میں، ہمارے کانوں میں کوئی ایسی بات پڑ گئی، ہماری ذہنوں میں کوئی ایسی بات آئی جو کہ مناسب نہیں تھی، جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہمیں معاف فرمائے۔ ہماری نیتیں خالص ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اور زیادہ خالص کرے، اور اس کے مطابق ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے ہمکنار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو خاص رحمت عطا فرمائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں جو والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہمارے والدین، ہمارے والدین اور ہمارے بزرگ اور بہن بھائی، جتنے عزیز اور رشتہ دار اور سارے مومنین اور مومنات، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے اس دنیا میں ہماری زندگی کے جو حاجات اور مشکلات ہیں، جو ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں خاص مدد فرمائے۔ ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل کرے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں اٹھائے، اور جب دنیا سے ہٹائے تو ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اتنا اپنے نامہ اعمال میں ضرور جمع کر لیں کہ ہم آخرت میں بغیر جہنم کی کسی آگ یا لمس کو چھوئے ہوئے ہم کامیاب لوگوں میں شمار ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ کل کا مجھے یہ میسج ملا ہے کہ کل حدیث کا درس ہے، تو انشاءاللہ کل حدیث ہی ہوگی، تو لیکن کل بھی یا کبھی بھی کسی بھی موضوع کے اوپر کوئی بھی اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔